واسطہ زیادہ بڑھتا ہے۔ پہلی قسم ہے آدمی کے پاس نقد اور کیش روپیے پیسے موجود ہو، آدمی کے پاس اپنے آب و حیات کے سال بھر کی ضرورت سے زائد اتنے پیسے اتنے روپیے ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ مارکیٹ میں چاندی کا بھاؤ اور چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ آج کل قریباً 40-41 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی آدمی کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کی اپنے ماتحتوں کی سال بھر کی ضرورت پورا ہونے کے بعد 41 ہزار روپے موجود ہے اور اس پر سال پورا ہو چکا ہے تو اس کے اوپر زکات پڑ جائے۔ دوسری چیز ہے سونا اور چاندی۔ کسی آدمی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے تو پہلے یہ متعین ہونا چاہیے کہ سونے چاندی کا مالک کون ہے۔ اگر شوہر چاندی سونے کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، عورت مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، بیٹا یا بیٹی کے پاس سونا چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ بات مطلب ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں باپ نے یا شوہر نے زکات ادا کر دی تو سب کی طرف سے زکات ادا ہوگی، ایسی بات نہیں۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، صاحب نصاب کون ہے؟ اپنی ضرورت سے زائد کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ مقدار میں سونا یا چاندی ہو تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے لیکن تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا اور ملانے کے بعد دیکھیں گے ان میں سے کوئی بھی ایک نصاب یا سونے کا یا چاندی کا، یعنی ہمارے پاس مان لو کہ 2 تولہ سونا ہے اور 4 تولہ چاندی، اگر ان دونوں کی قیمت کو ملائے تو ملانے کے بعد یا تو سونا یعنی 7.5 تولہ سونا یا چاندی 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدا جا سکتا ہے تو پھر یہ تھوڑے سونے اور تھوڑے چاندی پر بھی زکات آ جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے تھوڑا سا یا صرف چاندی ہے تھوڑی سی، لیکن اس سونے چاندی کے ساتھ اس کے پاس روپیے پیسے موجود ہیں، چاہے اس کے گھر پر کیش ہے، چاہے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، چاہے شیئر وغیرہ ہے، کوئی بھی چیز ہے تو یہ شیئر اور اسی طرح گھر پر جو کیش پیسے ہیں وہ اور اسی طرح بینک میں جو بینک بیلنس رکھا ہے وہ یہ اور ہمارے پاس جو تھوڑا سونا یا تھوڑی چاندی ہے وہ ان دونوں کو ملا کر اگر اس کی قیمت اتنی پہنچ جائے، اس کی مقدار اتنی پہنچ جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو بھی زکات آئے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ہمارے بینک میں 50,000 روپے موجود ہیں یا شہر کے 50,000 روپے ہمارے ہیں تو 50,000 بھی اور 1 تولہ سونا دونوں کی قیمت آپ ملائیں گے تو آسانی سے 52.5 تولہ چاندی آ جاتا ہے، بلکہ ایک تولے کے ساتھ 50,000 تو بہت ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 10,000 روپے ضرورت سے زائد ہے، اگر ان دونوں کو ملایا تو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو پھر زکات واجب ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز ہے نقد روپیے پر زکات، دوسری چیز ہے سونا اور چاندی پر زکات۔ لیکن سونے چاندی میں تعین ہونا ضروری ہے، عام طور پر یہ متعین نہیں ہوتا یہ کن کا ہے۔ اگر شوہر مالک ہے تو شوہر پر زکات، عورت مالک ہے تو عورت پر زکات، باپ مالک ہے تو اس پر زکات، ماں مالک ہے تو اس پر زکات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضاحت نہیں ہوتی کہ اس کا کون مالک ہے، جیسے شادی کے موقع پر شوہر کی طرف سے مہر کے علاوہ عورت کو سونا یا چاندی دیا گیا تو اگر صاف چڑھا ہے کہ یہ ہم نے عاریہ استعمال کے لیے دیا ہے
تو عورت اس کی مالک نہیں. اور اگر صاف صراحت کہہ دیا کہ ہم نے عورت کو مالک بناتے ہوئے یا عورت کو مہر کے طور پر دیا ہے تو عورت اس کی مالک. لیکن کہیں ایسی وضاحت نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں گے؟ جہاں وضاحت نہ ہو وہاں رواج اور عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں شوہر کی طرف سے جو سونا چاندی دیا جاتا ہے وہ مالکانہ طور پر دیا جاتا ہے یا صرف پہننے کے لیے دیا جاتا ہے. جو عرف چلے گا اس کا اعتبار ہوگا. اگر عورت میں یہ ہے کہ اس کو مالکانہ طور پر دیا ہے تو عورت اس کی مالک ہے. اور اگر عورت میں یہ ہے کہ صرف پہننے کے لیے دیا ہے تو پھر عورت اس کی مالک نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس سونا چاندی موجود ہے لیکن زکات ادا کرنے کے لیے نقد کیش پیسے موجود نہیں ہیں. تو اگر اس کی اجازت سے اس کا شوہر اپنے پیسے سے زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے عورت کے پاس سونا یا چاندی ہے، نصاب کی مقدار ہے، اس کی وجہ سے اس پر زکات فرض ہے، لیکن زکات ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کیش پیسے موجود نہیں. اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ میں تیری طرف سے زکات ادا کرتا ہوں، یا عورت نے کہا کہ آپ میری طرف سے زکات ادا کر دیں اور شوہر اپنے مال سے زکات ادا کرے تو بھی عورت کی طرف سے زکات ادا ہو جائے، چاہے بعد میں شوہر عورت سے پیسے لے چاہے نہ لے. اسی طرح باپ کے ساتھ اس کے 2 بیٹے ہیں، ہر ایک نصاب کے مالک ہیں، لیکن باپ نے کہا تم مجھے اپنی مقدار بتا دو کہ کتنی زکات تمہارے اوپر ہے، یا حساب بتا دو میں تم سب کی طرف سے زکات ادا کرتا ہوں. تو اگر باپ اپنے بیٹوں کی طرف سے یا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے اس طریقے سے اگر زکات اپنے پیسے سے ادا کرے تو بھی زکات ادا ہو جائے گی، چاہے بعد میں بیٹا باپ بیٹے سے زکات کے پیسے لے یا نہ لے، اجازت کے بعد اگر ادائیگی تو ہے. اور اگر باپ نے بیٹوں کی اجازت کے بغیر، بیٹوں نے باپ کی اجازت کے بغیر، شوہر نے بیوی کی اجازت کے بغیر، بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر زکات ادا کی تو زکات ادا نہیں ہوگی. اجازت ضروری ہے، اطلاع ضروری ہے. ہاں یہ وضاحت کرتے شوہر کہ میں ہر سال تمہاری طرف سے زکات ادا کروں گا، یا باپ کہے میں ہر سال تمہاری طرف سے زکات ادا کروں گا. پھر اگر ہر سال اجازت نہ دے کوئی حرج کی بات نہیں، صرف مقدار بتا دے کہ اس سال میرے اوپر اتنی زکات آتی ہے تو پھر اگر باپ ادا کرے یا شوہر ادا کرے تو زکات ادا ہو جائے گی. تیسری چیز ہے تجارت کا مال. جو آدمی ویپار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو مال تجارت میں بھی اس پر زکات ہے. اب مال تجارت یہ دیکھا جائے گا اس نے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا، مان لو 10,000 روپے سے اس نے کاروبار شروع کیا تو 10,000 یہ نصاب کی مقدار نہیں، لیکن کاروبار شروع کرتے کرتے اس کی دکان میں اس کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ یہ مال فروخت کرنے بیچنے کے اعتبار سے نصاب کی مقدار کو پہنچ گیا. مان لو کہ 41,000 روپے قیمت کا یہ مال ہو گیا. تو جس دن یہ مال 41,000 روپے کی قیمت کا ہوا اس دن وہ صاحب نصاب بن گیا. اب اس کے بعد 1 سال پورا ہوا. 1 سال پورا ہونے کے بعد اس مال کی زکات اس کو نکالنی ہے. تو مال کی زکات نکالنے کا 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے ہر چیز کی مارکیٹ قیمت نکالے اور مارکیٹ قیمت نکالنے کے بعد زکات ادا کرے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہونڈا بیچتا ہے، ہونڈے کا کاروبار کرتا ہے، سائیکل کا کاروبار کرتا ہے. اب اس کی دکان میں جو ہونڈا ہے اس نے جو خریدا ہے وہ 5 لاکھ کا مال ہے، لیکن سال پورا ہونے پر جب اس کی مارکیٹ ویلیو لگائی تو 6 لاکھ کا ہے. تو اس کے اوپر 6 لاکھ کی زکات آئے گی، 5 لاکھ کی زکات کافی نہیں ہے. وہ تو اس نے خریدا ہے. اب جو زکات آئے گی وہ جو فروخت کی قیمت ہے، بیچان قیمت، فروخت کی جو قیمت ہے اس قیمت پر زکات آئے گی. جیسے 5 لاکھ میں اس نے خریدا ہے، سال کے بعد اس کی ویلیو 7 لاکھ کی ہے تو 7 لاکھ روپے پر زکات آئے گی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دکان میں مختلف چیزیں ہوتی ہے، کپڑا بھی ہے، اناج اور غلہ بھی ہے، دوسری استعمال کی چیزیں بھی ہے، برتن بھی ہے، شیشے کے برتن ہیں، اسی طرح تانبے اور پیتل کے برتن ہیں، پلاسٹک کے برتن ہیں. دکانوں میں مختلف چیزیں. اب ہر
ہر ایک کی قیمت لگانا مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ایک قسم کی چیز بیچتا ہو چاہے چند قسم کی چیز بیچتا ہو، جب سال پورا ہو تو سال پورا ہونے کے بعد دکان میں جتنی بھی چیزیں بیچنے کے لیے ان سب کی مجموعی قیمت طے کرے کہ بھائی اگر میں دکان کا پورا سامان بیچوں تو مارکیٹ کے اعتبار سے اس کی کیا قیمت لگے گی۔ اگر اس طرح مجموعی قیمت لگائے اور مجموعی قیمت کا 40واں حصہ نکال دے تو زکات ادا ہو جائے گی۔ تو وہاں نے فرمایا کہ آسانی اس میں ہے، ایسے تو اصل وہی حکم تھا کہ ہر چیز کی قیمت لگائے اور قیمت لگانے کے بعد مارکیٹ قیمت لگانے کے بعد اس کی زکات ادا کرے، لیکن سہولت اس میں ہے کہ ایک دکان میں بہت ساری چیزیں بیچی جاتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ قیمت لگانا مشکل ہے، تو کل مال کی مجموعی قیمت لگائے کہ پوری دکان کے مال کو بیچا جائے تو اس کی کتنی قیمت لگائی جا سکتی ہے مارکیٹ میں، جو قیمت لگائی جائے گی اس قیمت کا 40واں حصہ نکال دیں تو زکات ادا ہو جائے گی۔ تجارت میں یہ دیکھنا ہے کہ کسی آدمی نے تجارت کے لیے کاروبار شروع کیا، اب مان لو کہ دکان اس کے دکان کے اندر 10 لاکھ روپے کا مال ہے فروخت کرنے اور بیچنا قیمت کے اعتبار سے، لیکن اس کی اگرانی باقی ہے، لوگوں کے پاس 5 لاکھ اس سے لینے کے بھی باقی ہے، تو 10 لاکھ کا تو مال ہے، 5 لاکھ جو لینے کے باقی ہے اس کو بھی ملانا پڑے گا 15 لاکھ میں، لیکن بعض تاجر کو اس کو 2 لاکھ لینا بھی باقی ہے، تو اب طریقہ یہ ہے 10 لاکھ روپے کا مال ہے، 5 لاکھ روپے لوگوں سے لینا باقی ہے 15 ہوا، اور 2 لاکھ روپے جس سے مال لیا ہے اس بیواری کو اس تاجر کو دینا ہے، تو 15 میں سے وہ 2 لاکھ روپے الگ کریں گے اور 13 لاکھ روپے کی زکات آئے گی۔ 10 لاکھ کا مال ہے، 5 لاکھ گرانی باقی ہے اور 2 لاکھ ہم نے جس سے مال لیا ہے اس کو دینا ہے، تو کل 15 لاکھ ہوئے، لیکن 2 لاکھ بھی ہمارا قرضہ ہے، تو اس قرضے کو ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد جو 13 لاکھ روپے ہیں اس 13 لاکھ کی زکات آئے گی۔ اسی طرح عام طور پر لوگ پلاٹ خریدتے ہیں یا دکان خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، تو زمین خریدنے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اس کی ایک کی نیت متعین ہے کہ بھائی میں یہ پلاٹ اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ اس کو بیچوں گا، یعنی بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، یہ مکان بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، یہ دکان بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، اب خریدا ہے وہ 25 لاکھ ہو گئی، سال پورا ہوا تو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے 30 لاکھ روپے، تو اس دکان پر اس پلاٹ پر اس مکان پر 30 لاکھ روپے کے اعتبار سے وہ زکات ادا کرے گا۔ 25 میں خریدی ہے، سال پورا ہوا، اس کی مارکیٹ ویلیو 30 لاکھ کی ہے، یہ مال تجارت ہے، لہٰذا 30 لاکھ روپے کی زکات نکالنی پڑے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی کی نیت یہ ہے پلاٹ خریدا، لیکن پلاٹ میں یہی نیت نہیں ہے کہ میں اس کو بیچنے کے لیے خریدا ہوں، اس کی نیت ہے کہ مجھے اس کو کرایہ پر دینا ہے، یا اس کی نیت ہے مجھے اس میں دکان کو چالو کرنا ہے، یا مجھے اس میں مکان بنانا ہے، یا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو اس کو بیچنا ہے، تو یہ تجارت کا مال نہیں ہے، اس میں فی الحال زکات نہیں، لیکن دیکھو نیت اللہ جانتے ہیں، لہٰذا اصل نیت تو بیچنے ہی کی ہے، لیکن زکات سے بچنے کے لیے کرے کہ میں اس کو کرایہ پر دوں گا یا اس پر دکان بناؤں گا یا اس پر مکان بناؤں گا، تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے، یہ جھوٹ چلنے والا نہیں ہے، یہ تو زکات سے بچنے کے لیے، زکات سے بچنے کے لیے ایسا کرتا ہے نہیں جائے گی، واقعات اس کی نیت یہ ہے کہ یہ پلاٹ یہ مکان یہ دکان اس میں خرید رہا ہوں کہ اس کو خود کرایہ پر دوں گا یا اس کو خود دکان بناؤں گا، خود مکان آرائش بناؤں گا، یا اگر کبھی موقع آیا کبھی ضرورت پڑی تو اس کو بیچوں گا، تو اس وقت یہ پلاٹ جو خریدا ہے وہ مال تجارت کا نہیں، اس پر زکات نہیں۔ اسی طرح بہت سارے مکانات جس کے کسی کا پاس ہے لیکن اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے، کرایہ دینے کے لیے خریدے، تو مکان کی جو قیمت ہے اس پر زکات نہیں آئے گی، مکان کا جو کرایہ ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور جمع ہونے کے بعد اس جمع شدہ کرایے پر 1 سال پورا ہوتا ہے، 1 سال پورا ہونے پر جتنا کرایہ جمع ہوا ہے اس کو کرایے کی زکات اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے، اس کو لیتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، بیچتا ہے، تو یہ سب مال تجارت ہے،
लहरा साल भर के बाद इस गाय की, इस बैल की, इस भैंस की, इस कटरे की, बकरा की जो भी तिजारत करता है, इस सब की मार्केट वैल्यू देखी जाएगी और उसकी कीमत के एतबार से ज़कात निकालनी पड़ेगी। वैसे हमने 50 लाख रुपए का माल खरीदा है, साल पूरा होने के बाद 80 लाख का माल है तो 80 लाख की ज़कात आएगी। लेकिन किसी आदमी ने दूध वाले जानवर, ऊँटनी है, गाय है, बकरी है, भैंस है, अगर इसको इसने खरीदा और खरीदने के जानवर को बेचना मुराद नहीं है, बल्कि जो दूध है वो बेचना मुराद है, तो फिर जानवर की कीमत पर ज़कात नहीं आएगी। दूध बेचता है वो रकम जमा होती है, खर्च होती है, खर्च होती है तो उस पर ज़कात नहीं। और अगर वो रकम जमा होती रहती है और साल भर पूरा होने पर खासी रकम जमा हो गई तो फिर इस रकम जो जमा चुका है इस रकम पर ज़कात आएगी। ये तो असल है तीन चीजें कि कैश पैसे मौजूद हो, सोना चांदी मौजूद हो, या इसी तरीके से तिजारत का माल हो, उस पर ज़कात आएगी। दो चीज और है, इंसान के पास जानवर हो, बहुत बड़ी तादाद में बकरियां हो, गाय बैल भैंस हो, ऊँट और ऊँटनी वगैरह, और एक 5वीं किस्म है ज़मीन। लेकिन उसके मसाइल आम तौर पर बहुत अलग है और आम तौर पर इस वक्त उसका वजूद बहुत कम है। लिहाजा जिसके बाद इस तरह बहुत सारे जानवर हो, खरीदो करोगे और सारे वर्ष को कहा जाता है सरकारी जमीन में चलते हो, आजकल ऐसी शक्ल नहीं है। तो अगर व्यापार और तिजारत के लिए तो उसका तो मसला हो गया, लेकिन ऐसे ही पा रहे हैं सरकारी जमीन में वो करते हैं तो उसकी ज़कात का मसला आ जाएगा। इसी तरीके से जमीन में जो पैदावार होती है तो जमीन खुशबी है या खराब है उसका कोई मसला है, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी जमीन हो, ऐसे बहुत सारे कारोबार मिलने का है, ऐसे बहुत सारे उसके पास मवेशी और जानवर हो और सरकारी चरागाह उसको चराए जाते हो और साल भर उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बारिश के नदियों के पानी से काम चल जाता है, तो उसके मसाइल अलग है। जिसके पास हो वह मुखिया निगरान से मिलकर उसकी ज़कात को माफ करें। आमतौर पर तिजारत की नई नई शक्लें हैं तो नई नई शक्लों की क्या आकाम है उसको भी मालूम करना चाहिए। जैसे आजकल पीसी का मामला है, 10 आदमी जमा होते हैं और 25-25 हज़ार निकालते हैं और 2,500 रुपये जमा होते हैं। फिर हर महीने एक आदमी 2,500 निकालता दे रहता है और दूसरा महीने रहता है, तीसरा नाम रहता है, नाम निकलता है। इसकी ज़कात के क्या मसला है? इसकी ज़कात का मसला ये है, पहली मर्तबा जिस आदमी ने 2,500 रुपये तो इस 2,500 पर ज़कात नहीं आएगी, इसलिए कि 2,500 में उसके तो 25,000 है, बाकी 2,25,000 ये दूसरे का उस पर कर्ज है। लिहाजा 2,500 जो उसको मिले हैं उसमें 25,000 पर ज़कात आएगी, 2,25,000 पर नहीं आएगी। मैं बात समझ आ रही है? ये किसी का मसला है। ऐसे बहुत सारी शक्लें हैं, तो ऐसी नई शक्लें हो तो शक्लों को मुखिया निगरान से साथ में रखे और रखने के बाद इसका अच्छी तरीके से हिसाब करें और हिसाब करने के बाद बहुत सारा फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे अपनी रकम रखता है, हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना जायज नहीं, फिक्स खाते में रखना जायज नहीं, लेकिन किसी ने रखा है तो रखने के बाद उस पर भी ज़कात इसी तरह है जिसे आदमी आम बैंक के खातों में रखता है या अपने पास है, ज़कात इस पर वाजिब है। ये ज़कात के चंद मसाइल थे, इसको अच्छी तरह महफूज करना है और इसके अलावा जितनी भी शक्लें हैं देखो ऐसा ना समझे कि हम मौलवियों से सारी चीज़ बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे पास इतना सारा माल है। अरे भाई उनको पता चलेगा तो अच्छा होगा कि तुम्हारा माल वो बात करेंगे, बताएंगे कि भाई देखो इतना माल है, ये शक्ल है तो तुम्हारे ऊपर ये ज़कात आती है। अगर तुमने नहीं पूछा और तुम्हें मालूम नहीं हुआ और अंदाज से तुमने ज़कात निकाल दी तो जितनी बनती थी इतनी निकाली तो ठीक है, लेकिन अगर अंदाज से कम निकाली तो फिर बजाय कहने के देने पड़ जाएंगे। यार इस सिलसिले में शर्म नहीं करना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए कि मेरी आमदनी ये शक्ल है तो इस तरीके। बात मतलब ऐसा होता है आदमी ज़कात से बचने के लिए चीज़ों को मिल्कियतों को अमलात को बचाता है, हालांकि वो जो कारोबार करता है शरीयत के एतबार से वो सही नहीं होता। जैसे आमतौर पर दुनिया में एक रिवाज चल पड़ा है कि कारोबार करते हैं दोनों आदमी के पैसों से, या एक का पैसा होता है एक की मेहनत होती है, एक का कम पैसा होता है ज्यादा पैसा होता है, दूसरे का कम पैसा होता है ज्यादा मेहनत होती है। अब जो नफा है वो फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने 10,000 रुपये नफा, हर महीने 15,000। ये देख लायक नहीं, ये मामला लायक नहीं। टकावा ही होना चाहिए कि जो नफा होगा इस नफे में से इतना टका हमारा, इतना टका तुम्हारा।
پیسے کی مقدار کو متعین کر دینا کہ اتنا جائز نہیں. بہت ساری ایسی شکل ہوتی ہے جس شکل میں ہم معلوم نہیں کرتے اور معلوم نہ کرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں روپے اس طرح ڈال دیتے ہیں اور ہماری تمہاری بجائے حالات کی حرام ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ سب چیزیں بھی جو آپ کے سامنے آ گئی تھی, اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.